یزیدیت کا انکار کر رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دنیا والوں آؤ ذرا دیکھو، ذرا پوچھو تو صحیح ہم سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ذرا آؤ تو دیکھو کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج بازاروں میں آ چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج یہ عزادار اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ جو قتل ہوا تھا وہ رسول کا بیٹا تھا، جو قتل ہوا تھا وہ اس نبی کا بیٹا تھا جس کا شیعہ اور سنی سب کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو مارنے والا تھا جانتے ہو کون تھا؟ مارنے والا اما یزید ہوا فاسقن فاجرن شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ۔ جانتے ہو یزید کون تھا؟ وہ یزید علی الاعلان شراب پینے والا تھا، وہ یزید بندر نچواتا تھا، وہ یزید حلال محمد کو حرام کر رہا تھا، وہ یزید کہ جو دین کا مذاق اڑا رہا تھا، جو وحی کا انکار کر رہا تھا، جو نبوت و رسالت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کا بیٹا دیکھتا رہے اور اللہ کا دین پامال ہوتا رہے؟ نہیں، چونکہ پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، کیوں؟ میرا نواسا ہے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اب قیامت تک کے لیے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا دین حسین سے ہے، میرا نام حسین سے ہے، میرا کلمہ حسین سے ہے، میرا مشن حسین سے ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی جان تو قربان کر دی، اپنا گھر تو برباد کر دیا، لیکن اب قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کا ڈر ختم کر دیا۔ افتخار عارف نے کیا خوب کہا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد یزیدیت کا ڈر نہیں رہا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آوازیں بلند تر صلوات۔ ہم مظلوم ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کیوں؟ یزید وہ لعین تھا، یزید وہ ملعون تھا، یزید اتنا گر گیا تھا، نہ اس نے صحابہ کرام کو چھوڑا، نہ اس نے مدینہ المنورہ کو چھوڑا۔ وہ مسجد نبی جہاں اللہ کا نبی نماز پڑھاتا تھا، قال قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی، اسی یزید نے اس مسجد میں گھوڑے بندھوائے، ان گھوڑوں نے اس مسجد کو نجس کیا، صحابہ کرام کی عزتوں کو یزید نے پامال کیا۔ مدینہ المنورہ میں 3 دن کے لیے صحابہ کرام ان کی عزتوں کو حلال قرار دیا۔ یہ یزید وہ تھا جو نہ صحابہ کا دوست تھا، نہ آل محمد کا دوست تھا، نہ دین کا دوست تھا، نہ خدا کا کچھ لگتا تھا، نہ رسول خدا کا کچھ لگتا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا اس کا پالا حسین سے پڑا ہے۔ یزید کو کیا خبر تھی کہ اس کا پالا حسین سے پڑا ہے؟ وہ حسین جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، او اللہ کے دین اگر تجھے بچانے کے لیے مجھے جان دینی پڑی میں دے دوں گا، او اللہ کا دین اگر لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے عباس کے بازو کٹوانے پڑے میں کٹوا دوں گا، او اللہ کے دین تو پھر بھی نہ بچا میں اپنا ششماہا علی اصغر بھی قربان کر دوں گا، او اللہ کا دین تو مجھے اتنا پیارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے حسین اپنی بہنوں کی چادریں بھی قربان کر دے گا، حسین اپنے سینے پر سونے والی سکینہ کے زخمی کان بھی دیکھنا برداشت کر لے گا۔ وہ عزادارو، دنیا ہم سے پوچھتی ہے روتے کیوں ہو؟ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں ہو؟ میں کہوں تم یہ کیوں نہیں پوچھتے شیعہ مر کیوں نہیں گئے؟ ارے کربلا کے بعد، عاشورہ کے بعد بھلا کوئی زندگی ہے؟
اکبر جیسی شہادت کے بعد حسین نے بھی کہہ دیا تھا الدنیا بعدک العفا یا علی، او علی اکبر تیرے بعد اب زندگی کا مزہ ختم ہو گیا، ہماری زندگی کے بھی مزے ختم ہو گئے، ہماری زندگی کی خوشیاں بھی کربلا کے بعد ختم ہو گئی، کربلا کے بعد اب ہماری خوشیاں کیا خوشیاں ہیں۔ عزادارو جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جب مہر رسالت کا سوار، دوش پیمبر کا سوار حسین ابن علی اس حال میں ہے، کیسا نمازی ہے، کیسا عظیم نمازی ہے حسین کہ جس نے میدان کربلا میں بھی جب وقت نماز آیا، سنو گے جب ظہر کی نماز کا وقت تھا میرے آقا نے میدان جنگ میں امامت شروع کی، وفادار پیچھے کھڑے ہوئے، سعید ابن عبداللہ، زہیر ابن کین یہ تیر اپنے سینے پر کھاتے رہے۔ ذرا تاریخ سے پوچھو تو صحیح یہ تیر برسانے والے کون تھے جو حسین اور حسین کے ساتھی نمازیوں پر تیر برسا رہے تھے؟ ارے یہ کافر نہ تھے، یہ ہندو نہ تھے، یہ حافظ قرآن تھے۔ ذرا پوچھو تو صحیح تاریخ سے یہ کس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے نمازی تھے جو نماز کو شہید کر رہے تھے۔ عزادارو روایت کہتی ہے ادھر حسین نماز پڑھاتے رہے، ادھر سعید اور زہیر اپنے سینے پر تیر کھا کے جھکتے تو رکوع ہو جاتا، تیر کھا کے گرتے تو سجدہ ہو جاتا۔ یہ نماز وہ تھی جو حسین کو سعید اور زہیر نے پڑھائی ہے، لیکن جانتے ہو یہ نماز ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز میں حسین اکیلے رہ گئے۔ ارے ظہر کی نماز میں یہ سارے پاس تھے، عصر کی نماز میں بس ایک نمازی رہ گیا تھا، اور عصر کی نماز میں ایک سجدہ کرنے والا رہ گیا تھا۔ میں کہوں گا ایک سجدہ مولا علی نے بھی کیا تھا، لیکن علی نے سر سجدے میں رکھا تھا، ضرب لگی تھی، علی نے اپنی مرضی سے اٹھایا تھا۔ باہر سجدہ حسین ایسا سر سجدے میں رکھا پھر اٹھا نہ سکے حسین، تب سے لے کر آج تک وہ سر سجدے میں ہے۔ عزادارو رونا اسی بات پہ ہے، وہ سینہ جسے نبی چونتے تھے، وہ سینہ جس کے ماں بوسے لیتی تھی، روایت کہتی ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور یہ شمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہوا اور میرے آقا کی ظلموں میں ہاتھ ڈالا، اور پھر کس طرح سے حسین کو منہ کے بل کربلا کی گرم ریت پہ گرایا۔ عزادارو کند خنجر لے کر آیا یہ ظالم، مسلمان دیکھ رہے تھے، ایک بہن جو 70 قدم پہ کھڑی تھی عزادارو منتیں کرتی رہی، ارے رسول کی بیٹی تھی، کسی کو تو حیا آیا ہوتا، کوئی تو کہتی رسول ذاتی منتیں کر رہی ہے، کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، ارے کوئی مسلمان نہیں ہے تم میں، یہ تو رسول زادہ ہے جسے مار رہے ہو۔ عزادارو کوئی آواز نہ اٹھی، کوئی ہاتھ نہ تھا جو شمر کے خنجر کو روکتا، وہ ہاتھ تو کٹ چکے تھے، اور جن ہاتھوں نے روکنا تھا وہ تو فرات کے کنارے کٹ چکے تھے۔ عزادارو آپ پر ضربیں چلنا شروع ہوئی۔ جانتے ہو جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے اپنے بہت یاد آتے ہیں، جب حسین کا کوئی نہ رہا ضربیں چلنا شروع ہوئی، پہلی ضرب لگی نانا محمد یاد آئے، دوسری ضرب چلی نجف کے والی علی یاد آئے، عزادارو بھائی حسن کو یاد کیا، ماں زہرا کو یاد کیا، پھر روایت کہتی ہے ضربیں چلتی رہی، حسین یہی کہتے رہے ہائے عباس، ہائے عباس، اور میرا بھائی کہاں رہ گئے۔ عزادارو یہ ذوالجناح کے جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم تو ایسی قوم ہیں اگر جانور بھی اہل بیت کے ساتھ وفا کرے ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو غریب کے خون سے رنگین کیا، آتا ہے خیام کی جانب، حالت کیا ہے، زین ڈھلک چکی ہے، تیر لگے ہیں،
باغیں کٹ چکی ہیں. جب خیموں میں سنانے آیا, روایت کہتی ہے 4 سالہ بچی باہر آئی. جب بابا کی سواری کو دیکھا, ایک سوال کیا سکینہ نے, یہ سوال سن لو مجلس ختم ہو رہی ہے. عزادارو آخری جملے, جب سکینہ نے ذوالجناح کو دیکھا, جب ذوالجناح گیا تھا بابا سوار تھے, جب گیا تھا میرے بابا کو لے کے گیا تھا, اب واپس آ رہا ہے تو حالت کیا ہے, جا بجا تیر لگے ہیں, باغیں کٹی ہے, لہو لہان ہے, سوار موجود نہیں ہے. ننھے ہاتھ باندھ کے سامنے آئی, کہتی ہے او جواد آبی, او میرے بابا کے گھوڑے, اتنا بتا حل سکے آبی ہم کو دلات شانہ, میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا, مجھے صرف اتنا بتا کیا مارنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا نہیں, اور میرا بابا جب گیا تھا پیاسا تھا. اور ذوالجلال مجھے اتنا بتا, جب میرے بابا کے گلے پر خون خنجر چل رہا تھا, ارے کسی نے پانی دیا تھا یا نا, اور میرا بابا پیاسا مارا, میرا بابا مارا, یا